حضرت ابو یحییٰ بن عفیف وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ان کے والد چونکہ بعد میں حضور پر ایمان لے آئے اور صحابی تھے، یعنی جو یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں تو صحابی رسول، لیکن یہ اس وقت کا واقعہ بیان کر رہے ہیں چونکہ ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، نبوت کا اظہار نہیں کیا، لوگوں کو دین کی طرف نہیں بلایا تھا، تو ظاہری بات ہے یہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، اور وہ اپنا اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں مکہ المکرمہ میں آیا، اپنے اہل و عیال کے لیے کپڑے عطر وغیرہ گھر کا سامان خریدنے کے لیے آیا، اور جب میں آیا تو میں آ کر عباس بن عبد المطلب یعنی جو حضور کے چچا ہیں حضرت عباس، میں عباس کے پاس آ کر بیٹھ گیا، وہ بھی ایک تاجر شخص تھا، ہم آپس میں گفتگو کرنے لگے، میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ آفتاب طلوع ہوا، یعنی آفتاب بلند ہوا اور زوال کا وقت جو ہے وہ گزر گیا۔ اب کیا ہوا کہ اس نے آسمان میں دائرہ بنایا اور میں کعبہ کی جانب دیکھ رہا تھا، چونکہ کعبۃ اللہ مکے کے سینٹر میں موجود تھا، ارد گرد لوگوں کی رہائشیں تھیں، ارد گرد ان کے کاروبار تھے، اور درمیان میں بیت اللہ کا کعبۃ اللہ کا وہ حصہ تھا، اور ارد گرد تھوڑی سی جگہ خالی تھی جہاں لوگ طواف کرتے تھے، جہاں لوگ اپنے انداز میں آ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے کعبے کی جانب دیکھا، یعنی آپس میں ہم گپ شپ کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کعبے کی طرف کہ ایک نوجوان آیا ہے، ایک شخص آیا ہے، اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا، اور پھر اس نے قبلہ رو ہو کر یعنی کعبۃ اللہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف چہرہ کر کے وہ قیام کرنے لگا، کھڑا ہو گیا۔ اب تھوڑی دیر گزری، ایک بچہ آیا، وہ اس کی دائیں جانب آ کر کھڑا ہو گیا، پھر تھوڑی دیر بعد ایک خاتون آئی اور وہ اس نوجوان کے پیچھے، دونوں کے پیچھے کھڑی ہو گئی، یعنی وہ پہلے شخص مرد ایک آیا، وہ آ کر بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا چہرہ کر کے بیت اللہ کی طرف، پھر ایک بچہ آیا، وہ آ کر اس کی دائیں جانب کھڑا ہو گیا، پھر ایک خاتون آئی اور آ کر اس جوان کے، ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہو گئی، پھر نوجوان نے رکوع کیا تو اس کے ساتھ بچے نے اور اس عورت نے بھی رکوع کیا، اس نے سر اٹھایا، اس لڑکے نے، اس خاتون نے بھی سر اٹھایا، پھر اس نے سجدہ کیا تو اس خاتون نے، اس لڑکے نے بھی اس مرد کے پیچھے پیچھے یہ سارے اعمال کیے۔ اس پر میں نے کہا اے عباس یہ بڑی بات ہے، آج تک ہم نے ایسا معاملہ نہیں دیکھا کہ وہ لوگ بھی آ کر کعبۃ اللہ کے گرد عبادت کرتے تھے، اپنے بتوں کے سامنے جھکتے تھے، اور اگر حج کے موقع پر آتے تو کپڑے اتار کر بغیر کپڑوں کے ننگے ہو کر کعبۃ اللہ کا طواف کرتے، اس طرح کی عبادت انہوں نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ انہوں نے کہا عباس یہ بڑی بات ہے، عجیب معاملہ ہے۔ تو حضرت عباس نے بھی آگے سے کہا ہاں واقعی یہ بڑا عجیب معاملہ ہے۔ پھر حضرت عباس نے، کہتے ہیں مجھے یہ کہا، کیونکہ وہ صحابی خود واقعہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں عباس نے مجھے کہا تم جانتے ہو یہ نوجوان کون ہے جو آ کر، جس نے نماز پڑھنی شروع کی، عبادت کرنی شروع کی، وہ نوجوان کون ہے؟ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا۔ تو عباس کہنے لگے یہ میرا بھتیجا ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ میرا بھتیجا ہے، اور وہ جو لڑکا اس کے پیچھے اس کے ساتھ کھڑا ہے وہ کون ہے؟ اس نے کہا مجھے اس کا بھی نہیں پتا۔ حضرت عباس کہنے لگے وہ بھی میرا بھتیجا ہے علی بن ابی طالب، کہ ابو طالب بھی میرا بھائی ہے، اس کا بیٹا ہے علی، وہ بھی میرا بھتیجا ہے۔ اور وہ جو خاتون جو ان کے پیچھے کھڑی تھی وہ کون تھی؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا۔ حضرت عباس نے کہا کہ وہ جو میرا بھتیجا ہے جو آگے کھڑا تھا یہ اس کی بیوی ہے، کہ جو ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہے۔ اور پھر وہاں پر حضرت عباس نے اس سے کہا کہ میرے اس بھتیجے نے مجھے بتایا ہے، یعنی ابھی اسلام کی حضور نے سر عام دعوت نہیں دی، صرف رشتہ داروں کو آپ نے اسلام کی دعوت دی، اپنی رسالت کی طرف بلایا۔ تو حضرت عباس کہنے لگے میرے اس بھتیجے نے مجھے بتایا ہے کہ اس کا رب وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، اور اسی نے اس کو اس دین کا حکم دیا ہے۔ اب اگلا جملہ یہ سننے والا ہے کہ اللہ کی قسم روئے زمین پر ان 3 اشخاص کے علاوہ اس دین پر کوئی اور نہیں ہے۔
اس وقت اس دین کو ماننے والے اگر ہیں تو یہ صرف 3 ہیں۔ میرا بھتیجا ہے جس نے کہا کہ اللہ نے مجھے یہ دین دیا ہے، اور ساتھ میں وہ بچہ جو اس کے ساتھ کھڑا ہے وہ بھی میرا ہی بھتیجا ہے، اور ساتھ میں اس کی زوجہ جو اس کے پیچھے کھڑی ہیں۔ تو اس وقت اگر روئے زمین پر یہ عبادت کرنے والا اور یہ دین ماننے والا اگر کوئی ہے تو وہ صرف یہ 3 اشخاص ہیں۔ تو اسی لیے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں نے عام لوگوں سے کئی سال پہلے حضور کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ جب حضور پر اللہ نے نماز کو فرض کیا، صحابہ کے ساتھ آپ نے جماعت قائم کی، تو پھر سب نے آپ کے ساتھ مل کر نماز ادا کی۔ پر آپ فرماتے ہیں کہ جب کسی نے اور نے حضور کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، میں نے تب بھی اللہ کے محبوب کے ساتھ نماز پڑھی ہے، اور تب سے میں اللہ کے محبوب پر ایمان